اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ یعنی بار بار جو آ رہا ہے، جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ 5 وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا، سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہے، مغرب عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ صلوا كما رأيتموني اصلي، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے، 2 دن پڑھائی ہے۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازماً، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھئے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے ہے۔ جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دیں، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے نان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔